السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ صبح کا ٹائم تھا اور میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے انڈا اور پراٹھا کھایا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے ایگ اور بریڈ بنائی تھی۔ وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی اور نہ اسے کھایا جا رہا ہے، شاید انفیکشن ہے، اور دعا کریں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور میں بھی ایک سکون کا سانس لوں۔ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ماؤں کے سانس سوکھ جاتے ہیں، اور میرے بارے میں تو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ بچے بعد میں بیمار ہوتے ہیں اور اس کا کھانا پینا پہلے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ خود کے اختیار پہ نہیں، یہ عادت ہے اپنی اپنی۔ یہ ایلو ویرا کا پودا میرے گھر پہ لگا ہوا ہے اور مجھے تھوڑا سا ایلو ویرا چاہیے تھا۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آج ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیوں رو رہی تھی، لیکن میرا حوصلہ نہیں تھا کہ میں اسے پوچھوں کہ کیوں رو رہی ہے۔ سوچا تو یہی تھا کہ اگر میں نے پوچھ لیا تو نہ جانے وہ کیا بتائے گی، جس سے میں رات کو سو نہ سکوں۔ اپنی اپنی فیلنگز کا حساب ہوتا ہے، اور سینسٹیو، شاید میں زیادہ ہی سینسٹیو ہوں، کسی کی کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتنے ہی چہروں کو دیکھتے ہیں، اور ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں الجھا اور پریشان ہے۔ یہ نہ کہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ پریشان نہیں۔ ہر انسان اپنی جھوٹی سچی خواہشات کے پنجرے میں قید ہے۔ یہ میں اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی، آج چیک اپ تھا اس کا، اور آج اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، چکر بہت زیادہ آ رہے تھے، بی پی بھی بہت لو تھا، شاید انفیکشن ہی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی ٹریٹمنٹ چلے گا۔ تو دعا کیجیے گا کہ میری بیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن بعد اس کی فرسٹ کزن کی شادی بھی ہے، اور پلیز میری بیٹی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ ہر بچے کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کریں، اور کبھی بچوں کو ماں باپ کا اور ماں باپ کو بچوں کا کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے۔ یہ بڑا تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک ایک منٹ گزارنا بہت مشکل ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ ہر انسان کی فیلنگز ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کس پریشانی سے وہ گزر رہا ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے سکون ہو جائے گا، وہ ہو جائے سکون ہو جائے گا، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم کسی اگلی خواہش کے پیچھے اٹھ بھاگتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان خواہشات میں ہمارا اتنا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے، جو پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ ہم نہیں سوچتے کہ زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار نہیں۔ جو گزر رہا ہے وہی سب سے اچھا وقت ہے، وہی سب سے بہترین زندگی ہے۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، ہم وہاں اس جگہ پر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ چھوڑ دیں یہ بھاگم بھاگ، اسی دوڑ میں آپ ختم ہو جائیں گے، اور زندگی کب ختم ہو گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سکون اور اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے اور کہیں نہیں۔ یہ میری بیٹی شاپ سے چھوٹے چھوٹے وہ ٹوائز کی طرح ہی لے کے آئی تھی، پانی میں ڈالیں تو پھول جاتے ہیں، لیکن میرا ان کو ٹچ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسنیکس اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا تھا، مجھے اریٹیشن ہو رہی تھی ان کو دیکھ دیکھ کے۔ اور اچانک سے ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ جس طرح سے یہ خاموش سانپ، بچھو اور یہ کیڑے مکوڑے بنے ہیں، ہمارے آس پاس بھی کبھی نہ کبھی
کہیں نہ کہیں یہ انسان کے روپ میں چھپے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم ساری زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے نقاب پوش چہروں سے، نقاب اوڑھے چہروں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔